نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی فجر کی نماز میں آپ نے 1 ماہ تک بھی قنوت نازلہ پڑھی کہ جب آپ کے جو حفاظ تھے وہ قرآن کے قاری یعنی 70 وہ قرآن کے قاری جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے پھر دشمن پر فتح کے لیے 1 ماہ آپ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا اور آپ کو قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ قنوت نازلہ کیسے ادا کی جائے۔ ناظرین، قنوت کا معنی ہے دعا، اور نازلہ سے مراد ہے نازل ہونے والی مصیبت، وبا، تکلیف، یعنی مسلمانوں پر کوئی بھی بڑی مصیبت، آفت نازل ہوئی ہو، یا دشمنوں نے حملہ کر دیا ہو، یا کوئی بھی وبا، قحط، طاعون، اس طرح کی بڑی بڑی وبائیں نازل ہوں مسلمانوں پر، تو فجر کی نماز میں دعا کرنا یہ جائز ہے اور اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ اور مولانا امجد علی اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بار شریعت میں جو تحریر فرمایا ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو سامعین اکرام، قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں امام پہلی رکعت مکمل کرے اور دوسری رکعت میں جو تلاوت ہے وہ ختم کرنے کے بعد اور رکوع سے پہلے امام اور مقتدی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ کر آہستہ آواز سے عربی میں کوئی بھی دعا پڑھیں، یعنی اس مصیبت، اس تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے عربی کے اندر کوئی بھی دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح یہ قنوت نازلہ، اور جب تک وہ مصیبت، وہ تکلیف دور نہیں ہوتی تو اس سلسلہ کو جاری رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی فجر کی نماز میں آپ نے 1 ماہ تک بھی قنوت نازلہ پڑھی کہ جب آپ کے جو حفاظ تھے وہ قرآن کے قاری یعنی 70 وہ قرآن کے قاری جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے پھر دشمن پر فتح کے لیے 1 ماہ آپ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ تو سامعین اکرام، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی بڑی مصیبت یا وبا نازل ہو تو یہ پڑھی جا سکتی ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھ کر اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کیے، ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔